اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کلندر کسے کہا جاتا ہے۔ سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں سب کو پتہ ہے، ان کی کانوں میں یہ لفظ ضرور کہیں نہ کہیں ٹکرایا ہوگا۔ برے صغیر میں زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کلندر کیا ہے۔ لیکن اصل چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ آپ کے سامنے آج لے کے آؤں گا۔ دیکھیے جی، یہ ایک لقب ہے، کلندر ایک لقب ہے۔ جیسے مختلف لقب آپ نے سنے ہوں گے، کلندر، مخدوم، صوفی، اس کے بعد کتب، غوث، اولیاء، ولی، یہ مختلف لقب ہیں۔ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں، یہ لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے، عربی کا بھی، عربی اور فارسی مکس، کوئی کہتا ہے کہ عربی کا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فارسی میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ لفظ آپ کو کتب، کلندر، صوفی، غوث، مست، یہ چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی۔ البتہ قرآن میں آپ کو ایک لفظ ضرور ملتا ہے جو ولی کا، اولیاء کا لفظ ہے، ولی یا اولیاء، دوست، ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست، یہ لفظ ضرور ملے گا۔ اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے میں آپ کو کلندر کو ذرا کلیئر کر دوں۔ اب ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جو زیادہ چرس پیے، جو میلا ہو، بال بڑے ہوں، نہایا نہیں ہو، ناک سے گندگی نکل رہی ہو، کانوں میں گندگی ہو، بالوں میں گندگی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہو، اس کو ہم عام رواج میں یار یہ تو کلندر ہے۔ یا ہمارے ذہن میں جو جیسے ہی کلندر کا لفظ ہمارے کانوں میں ٹکراتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ تصور، یہی ایک پرسنالٹی، وہ اس کو من کے پڑے ہوئے ہیں، ایسی پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جو ہمیں بڑے بزرگ بتا کے گئے ہیں کتابوں میں، وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ کلندر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اسپرچولیٹی میں، روحانیت میں سب سے اوپر کا مقام رکھتا ہو، مطلب صوفی سے بھی اوپر کا مقام جو ہے وہ کلندر کا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو کلندر ہیں وہ آج تک 3 بتائے گئے ہیں۔ ان سب کا جو فاؤنڈر ہیں وہ تو حضرت علی بتایا گیا ہے، لیکن ان کے بعد جو 3 کلندر ہے، کلندر لال شہباز کلندر، بو علی کلندر اور بی بی رابعہ بصری۔ اب جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے یہ سمجھیں کہ اپنی ذات، اپنی خودی کو ختم کر دیا۔ ان کا جینا یا ان کا مرنا دوسروں کے لیے ہے۔ ان کی خواہشات، انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ بنایا کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اپنی زندگی کو، یہ ساری آپ پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو وقف کر لیا اللہ کی رضا خاطر۔ نہ صرف یہ کہ خود کے خواہشات، خود کے نفس کو ختم کیا، بلکہ دوسروں کے لیے زندگی آسان کی، ان کی بڑی مدد کی، تاکہ ان کی جو مسئلے مسائل ہو وہ حل ہو جائیں۔ اب جب کوئی، آپ دیکھیں، کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنی نفس کو ختم کر کے اور دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کپڑے، اس کے بال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو وہ اس چیز دیکھے گا ہی نہیں، سوچے گا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ملنگ بے ڈھنگ ہوتے ہیں، یہ وہ خود کو ملنگ کہلاتے ہیں، اور وہ ملنگ بے ڈھنگ وہ کپڑے ایسے پہن کے اور گیٹ اپ کر کے خود کو ملنگ کہلواتے ہیں، وہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ کنفیوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ کلندر کس کو کہا جاتا ہے۔ تو کلندر جو ہے وہ صوفیزم سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ اب وہ صوفیزم، آپ یہ سمجھیں کہ لوگ جو صوفیوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے،
اس کو کیا کہا جاتا ہے، بہت ساری ویڈیو اسی چینل میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج میں کلندر کی بات کروں گا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بی بی رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں چور آ گیا تھا۔ جب چور کو کچھ نہیں ملا، وہ جانے لگا تو اس کو پکڑ کے بولا، بھائی آپ میرے گھر سے چوری کرنے آئے تھے لیکن آپ کو کچھ نہیں ملا، تو یہ ایک لوٹا ہے میرے پاس وضو کا، یہ آپ لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ نے محنت کی ہے، لے کے جائیں۔ تو یہ مقام ہے ان لوگوں کا، وہ بھی ایک دور تھا۔ تو بتانے کا مقصد کہ ہمیں یہ ٹرمنالوجی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ساری یوز نہیں کی ہوئی قرآن میں، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے اپنے اپنے علاقوں اور لینگویج، جغرافیکلی علاقے اور لینگویج کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود جو ہے نا لقب دیے ہیں بزرگوں کو، اور ایسے لوگوں کو خود ہم نے لقب دیتے گئے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہے وہ صرف ایک لقب دیتا ہے، وہ ہے ولی کا۔ اب ولی کسے کہا جاتا ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئے گی۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے، ولی اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہیں، وہی میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے دوست وہ ولی یہ نہیں ہے کہ جن کے بڑے بال اور ایسے، نہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے کا جو اعمال ہیں ان کو فالو کریں گے، ان کے احکامات کو فالو کریں گے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پینٹ شرٹ میں بھی ملے گا، وہ آپ کو فل سوٹ میں بھی ملے گا، وہ اس کا کوئی کسی کلچر کے ساتھ، کسی لینگویج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے تو صرف قرآن میں جو بتایا گیا ہے، جو اعمال اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو خوش کرتے ہیں، وہی اعمال وہ کرے گا۔ اب آپ کے آس پاس بھی آج ایسے ولی بہت اولیاء موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یہ آپ اپنے ذہنوں سے، میں اکثر میرا جو زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے نوجوان ہوتے ہیں، میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ٹرمنالوجی سے، ان لقب سے آپ نکلیں، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں یہ کتابوں تک، کہانیوں تک ٹھیک ہیں، لیکن جب الف لیلا کی کہانیاں ہیں وہاں تک ٹھیک ہے، اور بابے اڑ رہے ہیں یہ بھی آپ سن رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے عمل۔ آپ کو بھی عمل کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنی پڑیں گی۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے زندگی میں۔ ہمیں جب اللہ نے موقع دیا ہے، ایک مرتبہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور تبھی آپ بھی ولی اللہ بنیں گے۔ آپ بھی وہ جو آپ لقب دیتے ہیں، کوشش کریں آپ خود اس مقام پہ پہنچے۔ ہر ایک، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے کہنے پہ جب چلے گا، اور تب جا کے ایک رضامندی ہوگی، خوشحالی ہوگی، ایک بہترین معاشرہ بنے گا، جب برائی کو روکنے والے ہوں گے اور بھلائی کو پھیلانے والے ہوں گے۔ آپ خود ایک مرتبہ اگر بھلائی کریں، اچھائی کریں، تو خود بخود اگر آپ اچھے آدمی بنیں گے تو خود بخود ایک برا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ کو اچھائی سے برائی کو بدلنا ہوگا۔ جب آپ برائی کو بدلیں گے تو اچھائیاں بڑھتی جائیں گی۔ جتنی زیادہ نیکیاں، اچھائیاں بڑھیں گی، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہوتی جائیں گی۔ آپ پہ خود پہ لازم ہے اپنے آپ کو، جیسے ایک مورتی بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی، تو مصور سے پوچھا گیا کہ اتنی خوبصورت پتھر کی مورتی تم نے کیسے بنا لی، تو آپ تو بہت بڑے مصور ہو۔ تو اس مصور نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک پتھر لیا، اس میں جو فالتو چیزیں تھیں، میں نے پہلے اس پتھر کو دیکھا، اس میں مجھے وہ مورتی نظر آئی، میں نے اپنے خیالات میں، تصور میں وہ مورتی، وہ تصویر لگا لی۔ اس کے بعد جو خامیاں تھیں اس میں، جو فالتو، جو اضافی چیزیں تھیں، وہ میں نکالتا گیا، اور جیسے جیسے ایک ٹائم آ گیا کہ وہ ایک پرفیکٹ ایک مورتی بن گئی، اور مجھے نہیں پتا کس طرح بنے، لیکن میں نے اس سے فالتو چیزیں نکالی۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں وہ جو فضول، فالتو اور غلط چیزیں ہیں وہ نکالتے جائیں، آپ خود ولی اللہ بن جائیں گے۔